بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 134، سورۃ النحل، آیت نمبر 57۔ آیات کریمہ کا ترجمہ ہے: اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ اللہ پاک ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری سنائی جائے بیٹی لڑکی کے بارے میں تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، وہو کظیم اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے یا غم میں گھلتا رہتا ہے، چھپتا ہے قوم سے اس عار کی وجہ سے جس چیز کے بارے میں اس کو خوشخبری دی گئی، اور پھر سوچتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ رہے ذلت، یعنی اس کو روکے رکھے ذلت کے ساتھ، یا اس کو دبا دے مٹی کے اندر۔ الا خبردار، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین نہیں کرتے آخرت پر، بری حالت ہے۔ اور اللہ کے لیے بلند صفات ہے، اللہ عزیز غالب اور حکمتوں والا ہے۔ پہلی آیات کے اندر جو کہ آیت نمبر 51-52 سے آیت نمبر 56 تک ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا کہ انسانوں کی یہ حماقت ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ مخلوق کو دیتے ہیں، کہ تمام چیزوں کا مالک اور کارساز اللہ ہے، جو کچھ نعمتیں دیتا ہے وہ اللہ ہے، اور عبادت کا حقدار اللہ ہے، معبود حقیقی ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ عالم الغیب متصرف کارساز وہی ہے۔ یہ جو اللہ کا حق ہے عبادت اور تابعداری عبادت، کہ اللہ کو حاجت روا مانا جائے، مشکل کشا مانا جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یہ مخلوق کو دیتے ہیں اور ان ہستیوں کو دیتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور ان کے نام کی نظر و نیاز اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں جو کہ کسی طرح ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، اور ہمارے مشکل کشائی اور ہمارا حاجت رویوں میں، ہماری فریاد رسیوں میں ہماری مدد اور امداد کرتے ہیں۔ اب اس حماقت کا ذکر ہے انسانوں کی، یہ دوسری حماقت ہے کہ انسانی صفات اور انسانی جو صفات ہے عجز اور کمزوری، کہ انسان محتاج ہے اولاد کا، انسان محتاج ہے نائبوں کا، اور انسان محتاج ہے دوسرے انسان کا، کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا محتاج ہے، اس کے اندر عجز اور کمزوری ہے، اس کے رشتے اور تعلقات ہیں۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے مانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں، گویا کہ یہ مشرکین کی ایک دوسری حماقت اور بیوقوفی ہے۔ تو انسانی صفات اللہ تبارک و تعالی کو دیتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں للہ خاص اللہ کے لیے البنات بیٹیاں، سبحانہ اللہ پاک ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، گویا کہ اللہ جو بالا اور برتر ہستی ہے اور خالق کائنات ہے، اس کے لیے رشتے جوڑے، اور بیٹیوں کے رشتے فرشتوں کے ساتھ اور بیٹوں کے رشتے شیاطین کے ساتھ، جنات کے ساتھ، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی طرف ان کے ساتھ اس کے رشتے جوڑ دیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹی مانتے ہیں وہ حقیقی بیٹی کی طرح نہیں ہے، بلکہ بمنزلہ بیٹیوں کے مانتے ہیں، کہ جیسے بیٹیوں کو باپ کی اولاد میں سے کچھ اختیار اور تصرف ہوتا ہے، اسی طرح ان کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس پر رد ہے، وَيَجْعَلُونَ اور یہ بناتے اللہ کے لیے البنات بیٹیاں، سبحانہ اللہ تو پاک ہے، کیونکہ بیٹیوں کا محتاج یا بیٹوں کا وہ ہے جو کہ سبحانہ اللہ پاک ہے عجز سے۔ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، نہ عجز حقیقی ہے نہ عجز عارضی ہے۔ حقیقی عجز یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، متصرف ہے، کن فیکون ذات ہے، سب کچھ خود کر سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ وَلَهُمْ ان کے لیے ما یشتہون وہ ہوگا جو یہ چاہتے ہیں، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ایک تو اللہ کے لیے ولد ثابت کرتے ہیں، یہ ان کی حماقت، پھر ولد میں بھی بیٹیاں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یہ ایک اور حماقت اور بیوقوفی ہے،
اور اپنے لیے وہ چیز جو کہ بیٹے اس کو پسند کرتے ہیں، تو اپنے لیے اچھی چیز جو ان کے عقیدے میں، اور اللہ کے لیے بری گھٹیا صفت جو کہ بیٹی ہونا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ سے عرب کی اس زمانہ جاہلیت اور رسم کا ذکر ہے کہ ان کا عورت کے بارے میں کیا تصور اور کیا خیال تھا۔ عورت کو انتہائی ایک حقیر اور ایک ذلیل اور ایک گھٹیا مخلوق سمجھتے تھے، اور بلکہ انسان کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی اور لڑکی کا باپ بنوں۔ یہ اپنے لیے عار سمجھتا تھا اور اس کو برا سمجھتا تھا، اس کو حقیر سمجھتا تھا کہ میں کسی لڑکی کا باپ ہو جاؤں اور وہ کسی کے نکاح میں دے دے پھر، بلکہ اس کو تو پیدا ہی ہونا پسند نہیں کرتے تھے، جب وہ پیدا ہو جاتی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر عرب کی اور زمانہ جاہلیت کی جو رسم ہے اس کی پوری تصویر کشی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ جب خوشخبری سنائی جائے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ لڑکی کے بارے، تو ظل وجہہ، ظل معنی سارا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسوداً سیاہ کالا، معنی اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ پریشان اور غمگین ہو جاتا، وہو کظیم اور وہ غصے سے بھرا ہوتا، معنی ایسا غصہ ناک اور پریشان ہو جاتا کہ رات دن سوچتا اور غموں میں ڈوبا رہتا، اور یتوارا کہ اپنے دوستوں سے چھپتا پھرتا اور بزرگوں کے سامنے بھی نہ آ سکتا کہ یہ مجھے طعنہ دیں گے کہ تیری بیٹی ہوئی ہے، اور بزرگ مجھے ایسی بڑے بڈیرے بھی ایسی باتیں کریں گے۔ تو یتوارا چھپتا پھرتا من القوم اپنی قوم سے، من سوء ما اس خوشخبری کے برائی سے، یعنی جو اس کو دی گئی ہے، من اس کے عار سے، اس کو برا اور عار سمجھتا اپنے لیے، ما بشرہ، ما وہ چیز بشرہ کی خوشخبری سنائی گئی بھی اس چیز کی اس آدمی کو، اس کے عیب اور اس کی برائی سے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ اور یہاں پر وقف ہے، وقف کا معنی پھر سوچتا تھا، کہ سوچنے کے بعد یہ سوچتا کہ ایمسکہ، کیا اس بچی کے ساتھ رہے یہ، یعنی اس کو ٹھہرا کر اپنے ساتھ رکھے، علی ہون معنی علی ذلت، ذلت اور حقارت کے ساتھ، یہ علی ہون حال بنتا ہے یمسکہ کی ضمیر سے، جو کہ یمسکہ کے اندر ضمیر ہے، مفعول بھی والی ضمیر نہیں، یہ شخص اس لڑکی کو روکے اور اس حال میں روکے کہ علی ہون ذلت والی حالت کے اندر ہوگا، کہ اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے۔ ام یدسہ، یا اس کو دفنا دے، دبا دے، دسہ کا معنی کسی چیز کو زمین کے اندر زندہ درگور، دفنا دینا، دبا دینا۔ ام یدسہ، اس کو دھنسا دے، فی التراب مٹی کے اندر، کہ اس سے جان چھوٹے۔ الا ساء، خبردار بہت برا ہے، یحکمون جو فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلہ یہ ہے کہ وہ چیز کی اپنی حالت تو اس طرح ہے کہ اس کے لیے انتہائی غم سے بھرا، انتہائی ذلیل اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اور اس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے۔ ایک تو فرشتوں کو بنات کہتا ہے، تو اس چیز کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فرشتہ کیا وہ لڑکیاں ہیں، وہ تو نہ لڑکی ہے نہ لڑکے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کو پھر اللہ کی بیٹی مانتے ہیں اور اللہ کی طرف اس چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون بالآخرت، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مثل السوء، بری صفت ہے، بری حالت ہے۔ یہ تخفیف ہے، گویا کہ قیامت کے عذاب کا ذکر ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرت، یہ خبر مقدم ہے، اور مثل السوء یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تو معنی مثل السوء کا معنی بری حالت اور بری صفت ہے ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون بالآخرت، جن کا یقین اور ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ دنیا میں ان کی بری صفت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اندر جہالت ہے اور کفر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے، اللہ کے حقوق سے خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ذات ہے اور کیسی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، اللہ کو کس طرح ماننا ہے، یہ جہالت ان کے اندر ہے۔ اور پھر کفر ہے کہ اللہ کی آیات سے، توحید سے، اللہ کے رسولوں سے اور اللہ کی کتاب سے انکار کرتا ہے اس کے بارے میں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ الحاجۃ الی الاولاد، کہ اللہ محتاج ہے اولاد کی طرف، اور اسی طرح اللہ محتاج ہے بیٹوں کی طرح، بیٹیوں کی طرح، جو کہ جنات کو اس کے بیٹے مانتے ہیں۔ اسی طرح وکراہت الاناث، اور اپنے لیے لڑکیوں کو برا سمجھتے ہیں، اور اسی طرح لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا بھوک کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر ناراضگی کا، ناراض ہونا، خفا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑکیاں کیوں دی ہے، اللہ کی قدر و قضا کے اوپر۔
تو یہ مثل السوء دنیا کے اندر ان کی بری حالت ہے، اور آخرت کے اندر ان کی بری حالت یہ ہوگی کہ ان کو عذاب ہوگا، جہنم ہوگا، عذاب کی سزا ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے، دنیا میں بھی ان کی بری حالت اور آخرت میں بھی ان کا برا حال ہوگا۔ تو مثل السوء کا معنی ہے یعنی صفت السوء من الجہل والکفر او الحاجت الى الاولاد والذکور وکراہۃ الاناث ووعدہن خشیۃ الاملاق والسخط علی تقدیر اللہ وقضائہ، یہ مدارک۔ وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بلند صفات ہے، بلند مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت اعلیٰ صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الغنی، وہ بے پرواہ عن العالمین، مخلوق سے، اور والنزاہۃ عن صفات المخلوق، اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بلند صفات یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ متصرف ہے، اللہ عالم الغیب ہے، العزیز، واللہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمتوں والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بلند صفات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمزور صفات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کا محتاج مانتے ہیں۔ اس سے وللہ المثل وللذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، اس ہے مومنین کے لیے گویا کہ حسر کی وجہ سے اچھی صفات کا ہونا ہے کہ جو لوگ اللہ کی قیامت پر یقین نہیں کرتا ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کے لیے تو دنیا آخرت میں بری حالت اور بری صفت ہے۔ تو اس سے مومنین کے لیے دنیا میں بھی اچھی صفت ہے اور اچھی حالت ہے، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اچھی حالت یہ ہے کہ اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، ایمان پر، رسول اور کتابوں پر، جو کہ ایک بہترین حالت ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو دیتے ہیں اور مخلوق کا حق مخلوق کو دیتے ہیں۔ اور جنت میں ان کے لیے ایک اعلیٰ صفت ہے آخرت میں کہ ان کو اللہ جنت دے گا، نعمتیں دے گی، انعامات دے گا۔